وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی سینٹینس ہو اس کا انٹروگیٹو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے لایا جاتا ہے، سبجیکٹ کو بعد میں لایا جاتا ہے تو انٹروگیٹو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہیلپنگ ورب کیا ہیں۔ تو معلوم کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ہیلپنگ ورب دو ہیں، ایک ہے ڈو اور دوسرا ہے ڈز۔ ڈز یہ یوز ہوتا ہے ہی، شی، اٹ اور ناؤن مفرد کے لیے، یعنی جب سبجیکٹ میں ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا ناؤن ہو تو اس صورت میں یوز ہوتا ہے ڈز، اور باقیہ جو سبجیکٹ ہیں یو ہے، دے ہے، آئی ہے، ان کے لیے ڈو یوز ہوتا ہے۔ اب ہم انہی مثالوں کو لے کر انٹروگیٹو کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثال ہے I wake up early، میں جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ تو اب ہم اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو کیا کریں گے؟ تو چونکہ ہے سبجیکٹ میں آئے ہے تو آئے کے لیے ہیلپنگ ورب ڈو یوز ہوتا ہے، تو ہم صرف ایک کام کریں گے، ڈو کو آئے سے پہلے لائیں گے تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا۔ ڈو آئی ویک اپ ارلی، کیا میں جلدی اٹھ جاتا ہوں؟ تو اس طرح انٹروگیٹو حاصل ہو گیا۔ آپ کے سامنے دوسری مثال ہے شی کلینز دی ہاؤس، وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے۔ اب ہمیں اس کا انٹروگیٹو چاہیے تو صرف ایک کام کریں گے، چونکہ سبجیکٹ میں شی ہے، شی کے لیے ڈز یوز ہوتا ہے تو ہم شی سے پہلے ڈز کو لائیں گے، شی کو بعد میں لائیں گے تو ہمیں انٹروگیٹو حاصل ہو جائے گا۔ ڈز شی کلین دی ہاؤس، کیا وہ عورت اپنے گھر کو صاف کرتی؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ فارم ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں ای ایس اور ایس لگایا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ میں، لیکن سوالیہ میں انٹروگیٹو اور نیگیٹو منفی جملے میں جب ہیلپنگ ورب آ گیا ڈز تو اس صورت میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس یا ایس نہ لگے گا، چنانچہ ہم ڈز شی کلینز دی ہاؤس نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم ایس کو ہٹا کر کے صرف کہیں گے ڈز شی کلین دی ہاؤس۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔